میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک فیمیل تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میری فرینڈ لسٹ کے اندر 80% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور جو باقی 20% ہیں ان کو تعلیم کی کمی ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دیں۔ تو میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے اور جو قوم کے باقی دیگر افراد ہیں ان سے مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں بینگ اے نیشن بہت زیادہ ڈائریکشن لیس ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے چوز کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کس کو اپنا لیڈر منتخب کرنا ہے اور کس کو اپنا لیڈر منتخب نہیں کرنا۔ اور جس تعلیم کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، ہمیں شعور آ گیا ہے، بیسیکلی وہی تعلیم جو ہے ہمیں بہت زیادہ ایروگنٹ اور بہت زیادہ بدتمیز جو ہے وہ بنا جا رہی ہے۔ تعلیم کی بنا پر ہم چیزوں میں جو اختلاف رائے بنتا ہے نا، ان کو تدبر کی نگاہ سے پرکھتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختلاف رائے کہ جس سے ہم لوگ نفرت کر رہے ہیں یا جس کو ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، آخر وہ پنپا کیوں تھا، آخر وہ بنا کیوں تھا۔ اگر ہم لوگ اپنی عقل، اپنے شعور سے اس اختلاف رائے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف رائے کی بنیاد کہاں سے بنی، اختلاف رائے ہو کس چیز کے اوپر رہا ہے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ۔ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کا سیاست کی لڑائی سے کوئی آج کا ساتھ نہیں ہے۔ وطن عزیز کی جب بنیاد بنی، یہ تب سے بات چلنا شروع ہوئی اور 70 سالوں کے بعد بھی آج بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، قوم کے بچوں کو نہیں پتہ، نوجوانوں کو نہیں پتہ، ایون بڑے بزرگوں کو بھی نہیں پتہ۔ بس ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دوست، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی صحافیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کو چور کہنا ہے، تو صحافی چور کہنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات بتاتی ہے کہ وہ فیاض سیاستدان جو ہے وہ چور ہے، اب آپ نے اس کو چور کہنا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی بات اور نہیں بنتی۔ ہم اگر یہ باتیں غور کرنے لگ جائیں کہ آیا ہم لوگوں کو فلاں بندے کی کریکٹر اسیسینیشن کا کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو ایسی کیا وجہ بن گئی ہے، ایسا کیا اختلاف اس بندے کا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بن گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اس کو چور ڈکلیئر کرنا پڑ رہا ہے، اس کو غدار وطن ڈکلیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری قوم نے کبھی پوچھی ہی نہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ لیں یا ہمارے صحافیوں سے کہہ لیں، اور ہمیں جو بتاتے گئے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے گئے۔ یہ وہ المیہ ہے جو میری قوم کا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم ڈائریکشن لیس ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں بنیادی طور پر ان اختلافات کا پتہ ہو کہ یہ اختلافات جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان بنتے ہیں یا جو بنے ہیں، آخر وہ بنے کیوں ہیں، تو ہمیں پہلے ہی بات کے اوپر پہلے ہی دن پتہ ہو کہ اصل اسٹینڈ کس کا غلط ہے۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کو بنیاد دی تو اسٹیبلشمنٹ نے دی، پی ایم ایل این کو بنیاد دی، اور باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں ان کو بھی بنیاد، اور تحریک انصاف کو بھی جو بنیاد دی وہ انہوں نے دی، اور کچھ عرصے کے بعد انہی پارٹیز کا اسٹیبلشمنٹس کے لوگوں سے اختلاف رائے بنتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ ایک بہت بڑے جھگڑے کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے تخت بنائے بھی جاتے ہیں اور الٹے بھی جاتے ہیں۔ ابھی تحریک انصاف کے تناظر میں اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو 2013 کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے جب بیک کیا ہے تحریک انصاف کو، اور 2018 میں ان کو تخت لا کر دیا ہے، تو اب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں باتیں۔ حالانکہ اس وقت جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے
اختلاف رائے کرنا شروع کیا تھا پی ایم ایل این سے، اگر قوم کے لوگ اس وقت یہ بات سمجھ لیتے کہ اختلاف رائے کی وجہ کیا ہے، کیوں ایک ڈان لیکس اتنی تگڑی لیکس بن گئی کہ ایک پوری کی پوری سیاسی پارٹی کا دڑن تختہ کر دیا گیا، کیوں ایسا ہوا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو بنیاد ہے وہ الٹا دی گئی، ایسے کیا اختلافات ہیں؟ ہم میں بحیثیت قوم اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمیں مرچ مسالے والی خبریں ملتی ہیں، ہم اس کو بدرجہ اتم پوری طرح مان کر اس پر یقین کر ایک کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں اگلے بندے کی۔ ابھی ٹویٹر کے اوپر کچھ صحافی موجود ہے جو موجودہ تناظر کے اندر ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی میرے وی لاگ کا انتظار کریں یا میری بریکنگ نیوز کا انتظار کریں، اگلے کچھ لمحوں میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، اور نیچے لوگوں کی ڈیسپریشن کمنٹس باکس کے اندر دیکھنے والی ہوتی ہے کہ سر ہمیں نہ تڑپائیں، ہمیں جلدی بتا دیں آپ کیا خبر دینے والے ہیں، مطلب کہ صحافیوں کو نعوذ باللہ پیغمبروں کا درجہ دے دیا ہوگا ہم لوگوں نے کہ وہ جو بتائیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ بھائی ایک عمران خان صاحب ہیں، وہ جب بھی وی لاگ کرتے ہوتے تھے، جب عمران خان صاحب کو بوسٹ کر رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو وہ ایک بڑی بات ہمیشہ کرتے تھے کہ جی مجھے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے، مجھے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے، مجھے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی۔ بھائی ہم آڈینس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ کون سے ذرائع ایسے ہیں جو آپ کو ایسی خبریں دے رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ بعد میں وہ کہتے ہیں جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نہیں بتایا تھا وہ فلاں بندہ چور ہے، اب اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ چور نہیں تھا، ہمیں غلط فہمی ہوئی تو میں کیسے مان لوں؟ مطلب کہ مجھے میری مرضی کی خبر چاہیے، مجھے میری مرضی کا بندہ چاہیے، مجھے میری مرضی نہیں ہوگی تو میں کسی کو نہیں مانوں گا۔ ہم نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں بصیرت قوم کہ ہم نہیں سننا چاہتے ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہیں، ہم جذباتی ہو کر صرف ریزلٹس کو اپنے حق میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو علاقائی سیاست ہو رہی ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہے۔ اگر رزلٹ ہمارے حق میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ہمارے رزلٹ پہ ہمارے حق میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا گیا۔ یہ سب کا وتیرہ بن گیا، سب کا، یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کا یہ ہم اس کو سیاست سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو ہر تناظر میں ہماری زندگی کے مجھے یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ریزلٹس میری فیور میں نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب چیزوں کو شعور کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ہم سیاستدانوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری راہ نجات کہاں پہ ہے اور ہمیں کس طرح کا لیڈر چوز کرنا ہے، دیکھیں یہ ایک ڈیموکریسی ہے جس کو 70 سال سے ہم لوگ پوج رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن سیاستدان بھی جب ان کی ہم لوگ ڈیبیٹ سنتے ہیں، ان کی اسپیچز سنتے ہیں، ان کے ویلاگ سنتے ہیں، یا ان کی کوئی بھی ایسی تقریبات کے اندر جو ٹاکس ہوتی ہیں وہ ان کو لوگ سنتے ہیں، تو وہ ایک ہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں کرنے کب کچھ دیا گیا، ہمیں کبھی آپ نے کچھ کرنے کیوں نہیں دیا؟ تو بھائی سمپل از دیٹ، آپ کمپرومائز ہوتے ہیں، آپ سب کچھ اپنا توڑ کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں اقتدار کی لالچ میں، تو آپ کو وہ کیوں کچھ کرنے دیں گے؟ اور ہماری عوام بھی ایسی، میں کیا اپنی عوام کے بارے میں کہوں کہ دیکھیے میرے ہی حلقے کے اندر اگر ایک شخص کے بارے میں ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ ایک ظالم ہے، ایک جابر ہے، ایک غلط انسان ہے، اس کا کریکٹر بھی اچھا نہیں، اور اس کے اگینسٹ ایک ایسا انسان کھڑا ہوا ہے جو کہ ایک فیمس پارٹی کا کارکن نہیں ہے، بٹ وہ بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا۔ میں ووٹ کس کو کروں گا؟ اس ظالم کو، اس جابر کو۔ کیوں؟ اس کے پاس ٹکٹ میرے اس لیڈر کا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب ہم عوام کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے لیڈر کس کو چوز کرنا ہے۔ لیڈر وائز ہوتا تو وہ مجھے ایسا کینڈیڈیٹ ہی نہیں دیتا۔ مجھے میرے لیڈر کو یہی نہیں پتا میں نے بولنا کیا ہے، میں نے کب کیا بولنا ہے، میں نے کس سے کس ٹائم مخاطب ہونا ہے، کس کو کس ٹائم کیا کہنا ہے، میں نے اپنی عوام کو کیسے لیڈ کرنا ہے، حالات کیا بن رہے ہیں، میں نے اس تناظر کے اندر عوام کی کیا رہنمائی کرنی ہے کہ یہ جھگڑوں تک بات آئی نا۔
ہم لیڈر کو ایک جذباتی ایک سیلیبریٹی بنتا ہے، وہ کل کو آ کر پولیٹکس کے اندر اپنی انرولمنٹ کرواتا ہے اور جی ہم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ایک وکٹری لی تھی، اب اس کی بنیاد پر یہ ساری وکٹریز لے دیں گے۔ سر ہم وائز ہوں گے، ہمارے لیڈر بھی سمجھدار ہو جائیں گے۔ ہم خود سمجھدار نہیں ہیں، ہمارے فیصلے سمجھدار نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ ہماری بربادی کی داستان یہ ہمارے ماتھے کے اوپر لکھی پڑی ہے، ہمیں باہر سے بتانے کے لیے اب کسی نے نہیں آنا۔ ہم ایسے ظالموں کو جب تک سپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے گلی محلوں کے جو فیصلے ہیں، ہمارے گھروں کے جو فیصلے ہیں، ہمارے جو آپس کے معاشرتی ڈسپیوٹس ہیں، وہ کہاں سولو کرواتے ہیں ہم لوگ؟ وڈیروں کے پنچایتوں میں جا کر، بدماشوں کے ڈیروں پہ جا کر ہم لوگ ان سے سولو کروا رہے ہیں، اور ہم لوگ توقع کیے ہوئے ہیں کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے نکاح تک مساجد میں نہیں ہوتے، ہمارے آپسی معاملات کے جو فیصلے ہیں وہ مساجد کے اندر نہیں ہوتے، اور ہمیں چاہیے ایک اسلامک نظام۔ ہم نے یہ ملک اسلامک نظام کے اوپر بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو اوپر بات کی تھی، جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، کہ ہماری ڈائریکشن ہی سیدھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور ہمیں لیڈر وہ چاہیے ہوتا ہے جو اعتدال کے اوپر رہ کے بات کرے۔ ہمیں ایک لیڈر کو بھی عوام وہ چاہیے ہوتی ہے جو اعتدال پہ رہ کے بات کرنا سیکھے، لیڈر سے دلیل مانگنی سیکھے۔ دیکھیے ہم دلیل مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی بندہ آگے کہتا ہے جی یہ دیکھیں ایک خط آیا ہے جس کے اندر غداری لکھی ہوئی تھی، میری قوم پوری طرح اس بات کو مان لیتی ہے کہ جی یہ آیا ہی ہوگا خط، اور بعد میں وہی بندہ کہتا ہے نہیں یہ خط نہیں تھا آیا، یہ تو ایویں ہی ہم لوگوں نے ایک پولیٹکس کے لیے تھی۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے الیکشن میں ہرانے کے لیے آپ لوگوں نے ریگنگ کی تھی، آپ لوگوں نے 16 حلقے جو میرے دھاندلی ہوئی تھی ان کو آپ لوگ کھولیں، ان کے اندر دھاندلی ہوگی، اور اس کی بنیاد بنا کر آپ نے 3.5 سال اپنی عوام کو سڑکوں پر رکھا، ملک کی اکانومی کو آپ لوگوں نے ڈیریل کر کے رکھا۔ بہت بہت بڑے ہمارے جو تجارتی ایگریمنٹس ہونے تھے ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ، وہ آپ نے ہونے نہیں دیے۔ 3.5 سال 126 دن کا دھرنا آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر کر دیا، اور بعد میں آپ نے کہا وہ میری ایک پولیٹیکل موو تھی، اور میری قوم نے اس بیان کو بھی قبول کیا کہ جی واقعی حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس بیان کو بھی قبول کر لیا کہ ایک پولیٹیکل موو تھی۔ 3.5 سال آپ نے ایک چلتی ہوئی معیشت کے اندر، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کے اندر تباہی بچا کے رکھی ہے۔ آپ نے 126 دن کا دھرنا اس کی بیس کے اوپر دیا، سپریم کورٹ کا آپ نے برا حال کیا، آپ نے پاکستان کے مختلف اداروں کا اس ٹائم کے اندر برا حال کیا، وہ ایک الگ چیز۔ لیکن میری قوم کے لوگ ہر بات کو سچا مان لیتے۔ ابھی آ کر میرا لیڈر کوئی بات کہہ دے گا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا تھا، ہم مان لیں گے۔ خود ہمارا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کے اوپر خود سے سرچ کریں، ایسے لوگوں کو سنیں جو بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں، بہت تدبر سے بات کرتے ہیں، پروف کے اوپر سے بات کرتے ہیں۔ ہم ایسے بندوں کو سن رہے ہوتے ہیں جو ایک انٹرویو میں کچھ بات کر رہے ہیں، اگلے انٹرویو میں کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہمارے ہیروز آج تک بھی ہیں۔ ہم نہ ان کے خلاف کچھ سننا چاہتے ہیں، نہ ان کے خلاف کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف بات کر دے تو ہم گالم گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ ہماری اس بے صبرے پن نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑنے سے منع کر دیا۔ ہم اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر اپنے رشتہ دار بنا رہے ہیں۔ میرا باپ کو اگر میرے لیڈر سے اختلاف ہے تو وہ میں اپنے باپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل ہے، وہ پٹواری ہے، یا وہ جوتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا لیڈرز بڑے نہیں ہیں، ہماری عقل بڑی ہے، ہمارا شعور بڑا ہے۔ آپ خود بھی پڑھا کیجئے، خود بھی سیکھا کیجئے، اور پھر وہی بات کہ جس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس بات کے اوپر 2 گروہوں کا یا 2 اشخاص کا اختلاف پنپا ہے، آپ اس اختلاف کی بیس کے اوپر اگر ورکنگ کریں گے، اس اختلاف کی بنیاد کو اگر سٹڈی کر لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسیکلی سچ کہاں پہ ہے۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، اور سننے کے لیے بھی ہم وہ لوگ چوز کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خبر کو اسپائسی کر کے آپ کو دیتے ہیں، مسالہ لگا کے دیتے ہیں۔ ہماری شارٹ ٹرم میموریز ہیں، ہم بہت زیادہ چیزوں کو شارٹ وے کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے خبر دینے کے لیے یا مجھے علم سیکھنے کے لیے اب وی لاگس کی ضرورت پڑتی ہے، کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو خدا را خود سمجھیے، خود غور کیجیے، تاکہ ہم معاشرتی طور کے اوپر ایک بیٹر قوم ثابت ہو سکیں اور اپنے پاکستان کو فیوچر کے اندر بہترین طور سے ڈرائیو کر سکیں۔ جزاک اللہ۔